ذیل میں او خوش رہنا کے موضوع پر اردو مضمون پیش کیا جا رہا ہے۔ اس میں تعارفی ابواب مختلف پہلوؤں پر روشنی، عملی مشقیں، چند مختصر کہانیاں اور نتیجہ شامل ہیں تاکہ قاری کو خوش رہنے کے طویل المدتی اور پائیدار طریقے سمجھ آئیں اور عملی زندگی میں اپنائے جا سکیں۔ تعارف خوشی ہر انسان کی زندگی کا لازمی جزو ہے۔ خوش رہنا نہ صرف ذاتی سکون و اطمینان کا سبب بنتا ہے بلکہ ہمارے رشتوں، کاموں بلکہ معاشرے پر بھی مثبت اثر ڈالتا ہے۔ قرآن و حدیث میں بھی خوش رہنے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور مصیبتوں میں صبر اختیار کرنے کی تلقین ملتی ہے۔ آج کے جدید دور میں جہاں مصروفیت، مقابلہ بازی اور ذہنی دباؤ بڑھ چلے ہیں، خوش رہنے کے عملی طریقے جاننا اور اپنانا بہت ضروری ہے۔ اس مضمون میں ہم مختلف زاویوں سے خوشی کا شعور پائیں گے، عملی مشقوں اور مختصر حکایات کے ذریعے ثابت کریں گے کہ خوشی بیرونی چیزوں سے زیادہ ہمارے اندرونی رویے اور نقطہ نظر سے وابستہ ہے۔ خوشی کا مفہوم خوشی محض وقتی لطف اور بیرونی آسائش کا نام نہیں بلکہ ایک مستقل ذہنی اور روحانی کیفیت ہے۔ لغت میں او خوش سے مراد مسرت و اطمینان ہے۔ ضرور نہیں کہ ہر وقت مسکراتے رہیں بلکہ دل میں ایک اندرونی قرار و اطمینان رہے، کبھی صدمے اور تکالیف آئیں تو بھی امید اور ایمان برقرار رہے۔ اس طرح کی خوشی وقتی لذت سے بڑھ کر ایک جامع معیار ہے جو زندگی کے اتار چڑھاؤ میں بھی برقرار رہ سکتی ہے۔ اس قسم کی خوشی پانے کے لیے خود شناسی، شکر گزاری، مثبت سوچ اور روحانی و اخلاقی اقدار کو اپنانا ضروری ہی۔ روحان پہلو اسلام میں خوشی کا تعلق براہ راست اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے سے ہے۔ عبادات، ذکر الہی، دعا اور شکر گزاری دل کو سکون دیتی ہیں۔ جب دل اللہ کی یاد میں مصروف رہتا ہے تو دنیاوی پریشانیاں وقتی محسوس ہوتی ہیں۔ نماز میں خشوع و خضوع، قرآن کی تلاوت اور اس پر غور و فکر دل کی روشنی بڑھاتے ہیں۔ بزرگ حضرات فرماتے ہیں کہ او دل کی راحت اللہ کا ذکر اور رضا الہی حاصل کرنے میں ہے۔ اس بات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے روزانہ کم از کم چند لمحے خاموشی میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر، شکر اور استغفار کرنا مفید ہے۔ اس طرح روح میں ایک اطمینان پیدا ہوتا ہے جو بیرونی مسائل سے بالاتر ہوتا ہے۔ جسمانی صحت اور خوشی، جسمانی صحت مندی اور خوشی بھی ایک دوسرے سے وابستہ۔ اچھے خوراک، مناسب نیند، باقاعدگی سے ورزش اور تندرست عادات ذہنی سکون میں مدد ڈال دیتی ہیں۔ ورزش کے دوران خون کی روانی اور ہارمونز کا متوازن ہونا ذہنی دباؤ کم کرتا ہے۔ متوازن غذا اور وٹامنز دماغ کو بہتر کارکردگی کے قابل بناتے ہیں۔ بے ترتیبی، زیادہ کیفین اور نشہ آور چیزیں طویل مدتی خوشی کو نقصان پہنچا سکتی۔ اور روزانہ مختصر چہل قدمی، یوگا کوئی بھی جسمانی سرگرمی اپنا کر انسان جسمانی اور ذہنی دونوں طرح سے مضبوط رہتا ہے، جس سے خوش رہنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تعلقات کا کردار خوشی ذاتی ہونے کے ساتھ اجتماعی بھی ہوتی ہے۔ قریبی لوگوں کے ساتھ محبت بھرے تعلقات ہماری خوشی میں اضافہ کرتے ہیں۔ والدین، بہن بھائی، دوست، شریک حیات اور بچوں کے ساتھ تعاون، احترام اور سمجھوتے سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ اچھا تعلق بنانے کے لیے سننے کی صلاحیت، ہمدردی اور ایماندارانہ بات چیت ضروری ہے۔ جب ہم اپنے جذبات کھل کر بیان کرتے اور دوسروں کے جذبات کو سمجھتے ہیں تو باہمی اعتماد مضبوط ہوتا ہے اور ایک دوسرے کی خوشیوں میں شریک ہو کر مزید سکون ملتا ہے۔ اگر کسی رشتے میں شکایت یا ناصحیح فہمی ہو تو تحمل و مروت سے حل تلاش کریں۔ شکر گزاری کے فوائد۔ شکر گزاری دل میں موجود نعمتوں کو اجاگر کرتی ہے اور مایوسی کو کم کرتی ہے۔ روزمرہ زندگی میں چھوٹی چھوٹی نعمتیں جیسے صحت، خاندان، دوست، چھت، کھانا وغیرہ کو عزت سے دیکھنا خوشی بڑھاتا ہے۔ روزانہ مختصر شکر نامہ تحریر کرنے سے دماغ مثبت پہلوؤں پر مرتکز ہوتا ہے۔ شکر گزار کا عمل دماغ میں سکون اور مثبت ہارمونز کی ترسیل کو بڑھاتا ہے۔ جب ہم نعمتوں کو قیمت دیتے ہیں تو ان میں اضافہ محسوس ہوتا ہے اور کمیاں کم محسوس ہوتی ہیں۔ یہ عمل ہمیں زندگی کے پیچیدہ لمحات میں بھی شکر کی طرف مائل رکھتا ہے۔ سادہ زندگی آج کی دنیا میں مادو آسائشوں کے پیچھے بھاگ کر اکثر ہم ذہنی تناؤ کا شکار ہوتے۔ سادہ زندگی انتخاب کر کے ہم فضول خواہشات سے نجات پا سکتے۔ ضرورت اور خواہش میں فرق پہچاننا سیکھیں۔ ضرورت سے زیادہ چیزیں اکٹھی کرنے سے آپ کی توجہ اصل مقاصد سے ہٹتی ہے۔ کم اور معیاری استعمال، منیملزم،
دل کو سکون دیتا ہے۔ ضروری ہے کہ بچت اور مستقبل کے لیے پلان ہو، مگر غیر ضروری دکھاوے اور موازنہ بازی سے بچ۔ سادہ رہنمائی، معتبر تعلقات اور اندرونی سکون زیادہ معنی رکھتے ہیں۔ اس سے مالی دباؤ کم ہوتا ہے اور ذہنی صحت بہتر رہتی ہے۔ مثبت سوچ، جہاں حالات اچھے ہوں وہاں خوشی کے لیے صرف لمحاتی نقطۂ نظر کافی نہیں، بلکہ مشکل حالات میں بھی مثبت سوچ برقرار رکھنا ضروری ہے۔ مثلا ناکامی یا تکلیف کے بعد سبق تلاش کریں، ہر تجربے سے سیکھ کر آگے بڑھیں۔ جو کچھ نہیں ملا اس میں بھی خیر ہے کہ زاویے سے حالات دیکھیں۔ دماغی رویہ تبدیل کرنے کے لیے روزانہ مثبت تصورات اور حوصلہ افزا اقوال پڑھیں۔ سنیں، خود کو حوصلہ دیں، میں اس چیلنج پر قابو پا سکتا ہوں۔ منفی سوچوں کو چیلنج کریں اور ان کے بجائے حقیقت پسندانہ مگر مثبت متبادل سوچیں اپنائیں۔ اس عمل سے خوشی کی مستقل کیفیت قائم رہنے میں مدد ملتی ہے۔ محبت و ہمدردی، دوسروں کی مدد اور ہمدردی بھی خوشی میں اضافہ کرتی ہے۔ جب ہم دوسروں کی خاطر وقت نکالتے یا احسان کرتے ہیں تو ایک اندرونی تسکین محسوس ہوتی ہے، چاہے ایک مسکراہٹ ہو، کسی کو سنبھالنا عمل مدد، ہر عمل دل میں خوشی لاتا ہے۔ بچوں کو بھی یہی سبق دیں کہ دوسروں کے دکھ سمجھیں اور ممکن تعاون کریں۔ اس سے نہ صرف معاشرہ بہتر ہوتا ہے بلکہ خود بخود خوشی کا احساس بڑھتا ہے۔ احسان کا عمل متاثر کن ثابت ہوتا ہے۔ جب ہم دوسروں کو خوشی دیتے ہیں تو اللہ کی رضا کے قریب جاتے ہیں اور اندرونی اطمینان ملتا ہے۔ دوسروں کی خدمت، والدین، بزرگ، نادار، یتیم، ضعیف افراد کی خدمت روح میں سکون و اطمینان لاتی ہے۔ اپنی صلاحیتوں کے مطابق کمیونٹی اور معاشرتی منصوبوں میں حصہ لے۔ خدمت خلق سے وابستگی انسان کو ایک مقصد دیتی ہے اور مقصد کے حصول میں خوشی ملتی ہے۔ رضاکارانہ تنظیموں اور مقامی کمیونٹی میں مدد کے ذریعے خود بھی بہت کچھ سیکھتے اور بڑھتے ہیں۔ خدمت کے بعد آنے والی خوشی دیر پا ہوتی ہے۔ اسلام میں بھی یہ بات بارہا جلی ہے کہ جو اللہ اور آخرت کے ایمان کے ساتھ دوسروں کی مدد کرتا ہے، اللہ اسے دنیا و آخرت میں غم و مصیبت میں خوش رہنا۔ زندگی میں دکھ اور غم آتے رہتے ہیں، لیکن مصیبتیں وقتی ہیں اور ان میں صبر اور امید کے ساتھ پیش آنے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ صبر کے ساتھ دعا اور توکل اللہ پر خوشی کے دروازے کھولتے ہیں۔ بزرگ کہتے ہیں کہ دوزخ کے آنسو بہا کر بھی دل میں سکون ہوتا ہے اگر معلوم ہو یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ غم کی کیفیت میں اپنے جذبات کو قبول کریں، کسی قابل اعتماد سے بات کریں، مشورہ لیں، پھر نیا راستہ تلاش کریں۔ یاد رکھیں کہ ہر تاریک رات کے بعد صبح ہوتی ہے اور ہر آزمائش کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ القرآن 94:5-6۔ ذہنی سکون کے طریقے۔ ذہنی سکون خوش رہنے کی بنیاد ہے۔ مراقبہ، سانس کی مشقیں، ڈیپ بریتھ، یوگا، ذہنی تمرکز کی مشقیں سکون دیتی اور روزانہ چند منٹ کے لیے خاموشی اختیار کریں، فون وغیرہ بند رکھیں اور اندرونی آواز پر غور کریں۔ یہ عادت تناؤ کو کم کرتی ہے اور خیالات کو ترتیب دیتی ہے۔ ذہنی سکون کے لیے نیند پوری کریں اور کام کے دوران وقفے لیں۔ منفی خبریں اور سوشل میڈیا کے بے جا استعمال سے دور رہیں۔ جب ذہن سکون میں ہوگا تو خوشی کے جذبات زیادہ دیر پا ہوں گے۔ قدرت سے وابستگی۔ قدرت میں وقت گزارنا، درختوں کے نیچے بیٹھنا، باغبانی کرنا، ساحل سمندر کی ہوا لینا ذہن کو تازگی دیتا ہے۔ قدرتی مناظر دیکھ کر دماغی دباؤ کم ہوتا ہے اور مثبت احساس پیدا ہوتا ہے۔ بچوں کو بھی باہر لے جائیں تاکہ وہ ماحول کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہوں۔ قدرت کے قریب رہنے سے اللہ کی قدرت و حکمت کا شعور بڑھتا ہے جو روحانی سکون دیتی۔ ہچٹ کے دن کسی پارک اور پہاڑوں کی سیر کو ترجیح دیں، اس سے زندگی کی دوڑ میں وقفہ ملتا ہے اور خوشی بڑھتی ہے۔ کھیل کود اور تخلیقی سرگرمیاں اندرونی خوشی کے لیے صرف ذہنیہ روحانی پہلو ہی نہیں، جسمانی اور تخلیقی سرگرمیاں بھی ضروری ہیں۔ کھیل کود، مصوری، موسیقی، لکھائی، دستکاری وغیرہ انسان کو مصروف رکھنے اور خود اظہار کا موقع دیتے ہیں۔ مصروف رہنے سے فکر کم ہوتی ہے اور خوشی کے لمحات پیدا ہوتے ہیں۔ بچوں اور بڑوں دونوں کے لیے یہ اہم ہے کہ کوئی ہنر اور شوق اپنائیں۔ وقتا فوقتا نئے تجربے کریں تاکہ خود کو جان سکیں اور خود اعتمادی بڑیکس کامیابی اور تخلیقی نتیجے پر خوشی محسوس ہوتی ہے جو مسلسل تسلسل کے ساتھ ذہن کو مثبت رکھتی ہے۔ مطالعہ اور خود ترقی۔ مطالعے، کتن، حکمت کہانیاں، سوانح عمریاں اور خود ترقی پر مبنی مواد پڑھ کر علم بڑھتا ہے اور نقطہ نظر وسیع ہوتا ہے۔ علم سے پیدا ہونے والی بصیرت زندگی کے مسائل کو
बेहतर अंदाज में हल करने में मदद देती है, जिससे खुशी बढ़ती ही। रोज़ाना मुख्तसर वक्त मुताले के लिए मुख्तस करें। दीनी और दुनियावी दोनों किस्म की किताबें पढ़ें। इसके अलावा आन लाइन कोर्सेज और वर्कशॉप्स में शिरकत से खुद एतमादी बढ़ती है। नई महारतों की दरियाफ्त और सीखने का अमल खुशी का जरिया होता है। शुक्राना तहरीर। रोज़ाना शुक्राना तहरीर, ग्रेटिट्यूड जर्नल, आपको जिंदगी के छोटे बड़े बहाव में नेमतों को देखने और उनका शुक्र करने की राह दिखाती है। हर दिन कम अज कम 3 ऐसी चीजें लिखीं जिन पर आप शुक्रगुजार। आवाबद्दा में छोटी छोटी चीजें लिखीं जैसे सेहत, खानदान, अच्छा खाना वगैरह। आहिस्ता आहिस्ता इस फहरिस्त में मजीद गहरे पहलुओं को शामिल करें जैसे जिंदगी के तजुर्बात, नसीहतें, सबक आमोज वाकयात वगैरह। इस अमल से जहन खुद ब खुद मुस्बत पहलू की तलाश करता है और मायूसी कम होती है। शुक्र का अमल अल्लाह के करीब ले जाता है और खुशी में इजाफा करता है। मुराकबा और दुआ। रोज़मर्रा जिंदगी में मुराकबा और दुआ को मामूल बनाएं। नमाज के अलावा भी चंद लम्हात खामोशी में बैठकर अल्लाह से राब्ता बनाएं। दुआ में अपनी ख्वाहिशात बयान करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें और हिदायत मा मुराकबा मेडिटेशन से ख्यालात को काबू में लाएं और मौजूदगा लिमा में रहना सीखें। जहन की मुसलसल गुजरगाहों से निकलकर बस ये लम्हा महसूस करने से अंदरूनी सुकून मिलता है। इस तरकीब से खुशी की मुस्तकिल कैफियत उभरने लगती है, क्योंकि हम हर लम्हा शुक्र और उम्मीद के साथ जीना सीखते हैं। कहानी। 2 दोस्त और खुशी। दोस्त अली और बिलाल बचपन से साथ थे। अली हमेशा खुश रहता चाहे हालात कैसे भी हों, जबकि बिलाल छोटी चीजों पर बेचैनी महसूस करता। लिफाक दिन बादलों वाला मौसम था। बिलाल ने महसूस किया कि बारिश की वजह से इसका दिन बिगड़ गया, क्योंकि इसने बाहर खेलने का मंसूबा बनाया था। अली ने कहा, बारिश में भी मजा है, भीग कर दौड़ो, पानी की बूंदों को महसूस करो। बिलाल ने हिचकिचाहट के बाद तजर्बा किया और वाकई लुत्फ आया। इस वाकये ने बिलाल को सिखाया कि हालात बदलने से खुशी का मजा लेना खुद हमारे नुक्ता नजर पर मुनहसिर है। ये कहानी बताती है कि खुशी बाहर की चीजों से ज्यादा अंदरून दिल के रवैये से जड़ी है। कहानी। मासूम बच्चे का सबक। एक नन्हा बच्चा अपनी माँ के साथ बाजार गया। माँ ने इसके हाथ में एक कैरीबीर खिलौना थे। मावाबची ने खुशी से इसे थाम लिया, लेकिन फिर एक बूढ़े आदमी ने हाथ फैलाया और माँ से दरखास्त की कि खिलौना दे दिया जाए, क्योंकि वो बेटा लेकर खरीदारी पर आया था, मगर बेटा बीमार है और खुशी देने के लिए चाहते थे। माँ ने सोचा और इसे दे। दाबची ने चीन से नजारा किया और एक मखसूस वक्त के बाद माँ ने नए सिरे से खिलौना खरीदाबची ने महसूस किया कि दूसरों को खुश करने से दिल में ज्यादा सुकून हुआ। इस मासूम सबक ने बताया कि दूसरों को खुश करने से हमारी अपनी खुशी में इजाफा होता है और बेहतरीन खुशी सादा दिल से आती है। कहानी। बुजुर्ग का तजर्बा। एक बुजुर्ग बीमार थे और दर्द में मुब्तला थे, मगर उनका रवैया पुरसुकून तेल हैरान थे। उन्होंने बताया, मैंने जिंदगी में देखा कि सेहत हो तो नेमत है, बीमारी में सब्र हो तो सुकून मिलता है, रिश्ता हो तो खुशी होती है, अल्लाह की रजा में खुशी है। मैंने बहुत दौलत कमाई, मगर सब छोड़कर असासे अल्लाह के नाम करने में इत्मीनान मिला। उनकी बात से मालूम हुआ कि खुशी दौलत आसाइश की मोहताज नहीं, बल्कि कबूलियत, शुक्रगुजारी और मरोत से वाबस्ता है। यह किस्सा हमें सिखाता है कि जिंदगी के आखिरी अयाम में भी खुशी बरकरार रह सकती है, अगर हम दिल को अल्लाह से वाबस्ता रखें और शुक्र के साथ राजी रहें। अमली मशक़ें। रोज़ाना जर्नल लिखना। रोज़ाना अपने जज्बात, तजर्बात और शुक्रगुजारी लिखना एक सादा मगर मुअस्सिर मशक है। सुबह आशाम में कम अज़ कम 5 मिनट निकाली और तहरीर करें। आज मैंने किन चीज़ों पर शुक्र अदा किया, कौन से वाक़यात ने मुस्करा दिया, कौन